اسلام اسٹوڈیو میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایران اسرائیل جنگ 7ویں دن میں داخل ہو رہی ہے۔ اور لیکن اگر آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو گزشتہ کئی دن سے واشنگٹن کا اور میں ملاقاتیں کر رہے تھے، آج ان کی ملاقات جو ہے امریکی صدر ٹرمپ سے ہونی ہے۔ غیر معمولی ملاقات ہوگی، اور اگر میں اپنی یادداشت پر زور دے رہا ہوں، غالباً کسی بھی آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں غالباً بلکہ شاید یقین سے کہہ سکتا ہوں پہلی بار طلب کیا گیا، پہلی بار ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ بھی ظہرانے پر۔ امریکی صدر، آپ کو علم ہے کہ اپنی ملاقاتوں میں خاص طور پر جب وائٹ ہاؤس ہو اور اس میں اگر ون آن ون اگر ملاقات ہوئی جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو یہ بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اسے محض ایران اور اسرائیل تنازلی میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کو وسیع تر معنوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان ہندوستان کی جنگ اور اس پورے ریجن میں جو صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی تھی، ٹویٹ کیا تھا، ویڈیو پیغام دیا کہ اگر ہم چاہیں تو خامنہئی کو آیت اللہ خامنہئی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد پھر آیت اللہ نے ایک بہت بڑے جو اجتماع تھا علماء کرام کا، انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے پرجوش خطاب میں یہ کہا کہ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جو میں نے کہا کہ اب یہ جنگ ایران اسرائیل کی نہیں بلکہ پورے ریجن میں پھیل رہی ہے۔ ٹرمپ کی یہ دھمکی کہ ایران سرنڈر کرے غیر مشروط طور پر، اس کے ساتھ ہی G7 کا بھی ہم نے مالک کا جو بڑا شرمناک بیان دیکھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے وہ ساتھ ہیں اور ایران کی مذمت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنی جگہ قابل ذکر بات ہے کہ گو کہ ایران کو علم تھا اور امریکہ کہہ چکا تھا کہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے اگر اگلے دن انہوں نے حملہ کیا جیسے کہ کیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایران کا دفاعی نظام تقریباً کہا جائے گا کہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ان کے 3 بڑے جنرل شہید ہوئے، اس کے ساتھ ہی ان کے جوہری سائنسدان بھی حملے کا نشانہ بنے۔ اور اب لیکن اس سب صورتحال کے باوجود کہ ایک پرسیپشن ساری دنیا کا میڈیا، خاص طور پر امریکن ویسٹرن، کہ ایران کا دفاعی نظام تباہ ہو چکا ہے اور جوابی حملہ نہیں دے سکے گا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے جوابی حملہ کر کے اسرائیل کے بڑے بڑے اڈوں کو نشانہ بنایا، اور وہاں خوف و ہراس بھی دیکھا ہم نے، جو پہلی بار اس طرح اسکرینوں پر آ رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس پوری صورتحال میں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں جو ٹرمپ کی دھمکی ہے، اور خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ سے محض اسرائیل نے اس لیے نہیں چھیڑی ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیا جائے 2-4 دن کے لیے رہے، بلکہ ایک پورا پروجیکٹ ہے کہ رجیم چینج کا، یعنی وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں یقیناً کامیاب تو نہیں ہوئے اب تک، کہ جس میں موجودہ رجیم چینج کر دی جائے۔ وہ تصویر ابھی بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں اسرائیلی نیتن یاہو سے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے نے ملاقات کی تھی، لیکن زیادہ اہم اس وقت ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد، کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے امریکہ میں سفیر، ہمارے ایمبیسڈر مسعود خان صاحب، آزاد کشمیر کے صدر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس تناظر میں یقیناً جو ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ کی ہمارے آرمی چیف سے، ان کی گفتگو ان سے یہ ہوگی، یقیناً اہمیت کی حامل ہوئے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ٹی وی میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور سب سے اہم اور سب سے بڑی، اور وہ بھی ہمارے اسلام آباد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے تو یہ خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہمارے آرمی چیف مدعو کیے گئے ہیں، صدر ٹرمپ ملاقات کریں گے۔ اس پورے ایران اسرائیل جنگ میں یا اس سے پہلے دیکھیں کہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ شاید غالباً کسی آرمی چیف کو ون آن ون ٹرمپ کے ہاں آنا خود ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ جنگ آپ کو علم ہے کہ 7ویں دن میں داخل ہو ہی چکی ہے۔ آج ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ غیر مشروط طور پر وہ سرنڈر کرے، اور ٹرمپ کے جواب میں دیکھ رہا تھا کہ پھر آیت اللہ سامنے آئے اور ایک بڑا عوامی اجتماع سے خطاب کر کے انہوں نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ سابقہ سفیر امریکہ میں رہے ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، بڑے بڑے ممالک میں ان کی سفارتکاری انہیں ایکسیپٹ کی گئی ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے صدر رہے، لیکن امریکہ کے حوالے سے یا ویسٹ کے حوالے سے یا اس ریجن کے حوالے سے ہمارے محترم مسعود خان صاحب کی بڑی گہری نظر ہے، ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں جب میں آتا ہوں۔ شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خان صاحب، میں پتہ نہیں کیوں زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ خاصے عرصے واشنگٹن بھی رہے ہیں، اور کوئی امریکی صدر، چاہے وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور بھی صدر ہو، اس طرح اگر آرمی چیف کو مدعو کرتا ہے تو صرف ملاقات میں کیا گفتگو ہوتی ہے وہ تو خیر ہوگی اہم، لیکن خود ایک علامتی طور پر اس ملاقات کی بہت اہمیت کی حامل نہیں، غیر معمولی نہیں خان صاحب؟ یہ غیر معمولی ملاقات ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو حال ہی میں صدر ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی تھی، ان کی حکومت نے اور ان کے رفقائے کار نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور صدر ٹرمپ اس سلسلے میں کریڈٹ لیتے رہے۔ دوسرا جو ہے، اگر آپ مجموعی منظرنامہ دیکھیں تو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شدید تر ہو گئی ہے، آج 7ویں دن بھی جو ہے جنگ جاری ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے کچھ باہمی مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، یا باہمی ایجنڈا ہے جس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس لیے اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ ملاقات غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی، آپ نے سوال جو سب سے پہلے سوال پوچھا تھا اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عام طور پہ صدر ٹرمپ جو ہیں دوسرے ممالک کے فوج کے سربراہان سے نہیں ملتے ہیں، تو یہ اگر قدم اٹھایا گیا ہے تو یہ اہم ترین قدم اٹھایا گیا ہے۔ آپ نے وجہ فرمایا اس کی تفصیل، کیونکہ ہمارے یہاں وقت کا مسئلہ ہے، زہرانے میں بلایا ہے، شاید ہمیں دیر تک اطلاع ملے، اور شاید وہ یہ بھی آپ کو علم ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ تو رہے ہیں امریکہ میں اور بڑے بڑے ملکوں میں، کہ جب اس طرح کی ملاقات ہو تو وہ پوری ایک اعلامیہ تو جاری ہوتا ہے، لیکن وہ سب گفتگو بہرحال نہیں آتی، لیکن یقین ایجنڈے پر تو یہ آیا ہوگا۔ ہمارا ایک واضح موقف ایران کے بارے میں ہے، کھل کر ہم اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً عوامی سوچ کی نمائندہ بھی ہے، تو یہ ایشو یعنی ایجنڈے پر یقیناً ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کروں گا کہ جو کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر سے ہٹ کر بھی یہ گفتگو یا ملاقات میں جی؟ دیکھیے، جو ویسے واضح ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں، جس میں تجارت سر فہرست ہے، جو معدنیات کے سلسلے میں، کرپٹو کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی ہے ماضی میں، اور دوسرے یہ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کی سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے، اور جو اس میں خود صدر ٹرمپ نے جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ان کا اہم ترین نقطہ جو تھا وہ تجارت سے متعلق تھا۔ دوسرا مسئلہ کشمیر زیر بحث آ سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تو یہاں اس خطے میں ایک جوہری جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کے اثرات، مضر اثرات ساری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ تو ایک یہ پہلو بھی ہے۔ جی جی ہاں صاحب، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی فرمائیے۔ جی نہیں آپ فرمائیے۔ نہیں تو خیر، میں مجھے ویسے بھی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یہ ہے،
اس میں مجھے ایک طالب علمانہ ہی سوال میں کر سکتا ہوں آپ سے، آپ اتھارٹی کا دے سکتے ہیں، لیکن خاطب شروع میں ٹرمپ نے ایک کہا تھا کہ وہ ثالث بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب واضح طور پر وہ فریق بن گئے ہیں، اور خاص طور پر غیر معمولی طور پر G7 ملک ممالک کا جو بیان ہے وہ کوئی اس میں ذرا سا بھی کوئی توازن قائم نہیں رکھا گیا. انہوں نے کنڈم کیا ایرانی کو اور اسرائیل کو سپورٹ کیا. تو یہ جو کیا یہ جو اس سے جو 7ویں دن میں جنگ داخل ہوئی ہے، یہ بہت سنگین صورتحال ہے نا، کہ اب ٹرمپ نے کہا کہ جی غیر مشروط طور پر ایران سرنڈر کرے. ایران کیسے سرنڈر کرے؟ حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا ان پر پہلے. جی یہ بات درست ہے، اور اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مغربی ممالک ہیں، کلیدی مغربی ممالک ہیں اور امریکہ، وہ اسرائیل کے ساتھ تھے. یعنی ان کے بیانات جو ہے اس میں مصالحت کی بات ہو رہی تھی یا اس کے بعد سفارتکاری کی بات ہو رہی تھی، بنیادی طور پر وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی اس کے ساتھ تھے. پھر جو ہے نیٹو کے بہت سارے ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے. اور امریکہ جو ہے ان میں صدر ٹرمپ نے ایک ابہام رکھا ہے، لیکن ان کی طرف سے جو بھی اشارے آئے اس میں ایک پہلو کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. دوسرا یہ تھے کہ وہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر دباؤ ڈال کے اسے مجبور کیا جائے کہ وہ ان کی شرائط مان لے جو جوہری معاہدے کے سلسلے میں، یا اگر کوئی معاہدہ نہ ہو تو وہ یک طرفہ طور پر یہ اعلان کر دے کہ میں اس جو امریکہ کی شرائط مان گیا ہوں، یعنی ایران مان گیا ہے. تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں تھا. ابھی یہ صرف یہ ہے کہ جو خطرے کی گھنٹی اس وجہ سے بجنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ باقاعدہ ایران اور یہ مغربی قوتیں یا اسرائیل جو ہے ایک دوسرے، اسرائیل تو پہلے سے ہی حملہ آور ہے لیکن یہ سفارہ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے سامنے. تو اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے، اور وہ پھر جو ہے اسے آپ ختم نہیں کر پائیں گے. اور امریکہ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں اس وقت جو ہے رائے بٹی ہوئی ہے. ایک خود جو ان کی بیس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی، اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں، جو سب سے پہلے امریکہ یا ان کے ایک اومیگا تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، جو ان کی صلاح یہ ہے کہ آپ اس جنگ میں نہ پڑیں، اس میں امریکہ کو نقصان ہوگا، امریکہ کی ساکھ کو بھی نقصان ہوگا، ساتھ ساتھ جو امریکہ کا تسلط ہے ساری دنیا میں اس میں بھی کوئی کمی آ سکتی ہے. تو اس لیے ایک وہ ہے. دوسرے جو ہے وہاں جو اسرائیل نواز ریپبلکنس ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، وہ بھرپور انداز میں صدر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو جنگ میں شریک ہو جانا چاہیے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سفارتکاری کا ایک سکوپ نظر آ رہا ہے، اور ممکن ہے اس میں پاکستان بھی ایک کردار ادا کر سکے، کیونکہ یہ جنگ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں ہو رہی ہے. جنرل منیر ادھر جب صدر ٹرمپ سے ملیں گے تو میں پچھلے کئی دنوں سے یہ صلاح دیتا آ رہا ہوں کہ جیسے انہیں یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ پیس میکر ہیں صدر ٹرمپ، یہ حالیہ جنگ کے حوالے سے، حالیہ ہندوستان پاکستان جنگ کے حوالے سے، تو اس جنگ میں بھی وہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ اتنی شدت اختیار کر رہی ہے، اس کو کسی سفارتکاری اور کسی سیاسی حل کی طرف جو ہے موڑیں. لیکن خان صاحب، آپ میں نے پھر کہا کہ میرے ایک بہت ہی ہو سکتا ہے چھوٹے دائرے میں دیکھ رہا ہوں، غالباً امریکن اور اسرائیل بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو جنگ ہوئی ہے جو گزشتہ ماہ، وہ اس وقت امریکنز کو اور ویسٹرن کنٹریز کو سوٹ نہیں کر رہا تھا. اسی لیے فوراً ٹرمپ صاحب نے مداخلت کری، اور 48 دن میں حالانکہ یہ جنگ بھی بڑھ سکتی تھی لیکن مودی صاحب کو بہرحال جھکنا پڑا. تو یہ جو، اور پھر ہم نے آگے بھی چل کر دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ حملہ ہوگا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی ایران کا انہوں نے جو ٹارگٹ کیا، ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ان کی مین آرمی لیڈرشپ تینوں کے تینوں ایک جگہ مارے گئے. پھر ان کی جو دفاعی نظام تھا کہتے ہیں آدھا تقریباً تباہ ہوا. تو یہ جو سب ٹارگٹ کیے گئے، پھر کہتے ہیں لوگ موساد پہلے سے تھے. تو یہ بہت ویل پلانڈ ہے، ایک طویل المیعاد جنگ کی انہوں تیاری کر کے وہ آئے ہیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ
ابھی میں منیر اکرم صاحب سے بات جب کر رہا تھا کل بات، تو کہہ رہے تھے کہ ایران بہرحال کمزور تو ہوا ہے، خالی تنہا ملک ہم لوگ کوئی نعروں اور تلواروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، جذبے سے، اس میں گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھی جاتی ہے، اور اگر ایران کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا خدا نہ کرے تو غزہ کی طرح صورتحال نہ ہو جائے محترم خان صاحب؟ غزہ کی طرح صورتحال تب ہوگی جب امریکی فوجیں ایران کے اندر داخل ہو جائیں، یا پھر جو اسرائیلی فوجیں آ جائیں۔ اسرائیل کی جو کچھ اثاثے تو پہلے سے موجود ہیں، جس کے کچھ شواہد ملے ہیں، خود موساد نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی اس قسم کے جاسوس موجود تھے جنہوں نے اندر سے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں، یا جب اسرائیل حملے کر رہا تھا تو اس کی سہولت کاری کی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک چیز ایران کی اتنی مزاحمت بھی خلاف توقع ہے، یعنی یہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ لیکن اس نے اپنے جو بیلسٹک میسائلز ہیں وہ بہت مؤثر انداز سے استعمال کیے ہیں، اور اسرائیل کے بارے میں جو ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ یہ ایک مضبوط حصار ہے، مضبوط قلعہ ہے، اور ناقابل تسخیر ہے، اور اس میں کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، وہ اس کو بھی تھوڑی سی ضرب لگی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ ان کا نظام ناکارہ کر چکے تھے، جو ان کا فضائی دفاعی نظام تھا اس کو ناکارہ کر چکے تھے پہلے چند دنوں میں، اب تو کہتے ہیں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسے بحال کر دیا ہے۔ سوری خان صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ تو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ پورے تاریخی پس منظر سے اس پورے صورتحال کو ہمارے سامنے لا رہے تھے، لیکن جو کولڈ وار کا زمانہ تھا اس میں بہرحال ایک سوویت بلاک موجود تھا، ویتنام وار میں دیکھتے ہیں، پھر ہم کوریا وار میں دیکھتے ہیں، پھر اب اس وقت صورتحال زیادہ خطرناک و سنگین ہے۔ دیکھیں سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس تو بلایا گیا، کوئی رول نہیں، ٹرمپ یک طرفہ طور پہ بیان دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو اختتام تک پہنچائیں گے، G7 ملک نے بھی انڈورس کر دیا، اس لیے خطرہ لاحق یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ملک ایران کے لیے کھل کر نہ عسکری طور پر بیانات کی طور پر ہے یا زمینی طور پر سپورٹ اسے ملے، تو ہاؤ لانگ دے ول سسٹین خان صاحب؟ جی اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو ظاہر ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، اگر امریکہ اس جنگ میں شریک ہوا تو وہ امریکہ کے فوجی اڈوں کو یا ان کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو امریکی وار ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، اور پھر جو ہے اس کے نقصانات حتمی طور پر ایران کو زیادہ ہوں گے۔ لیکن ایران کے رہبر نے کہا ہے اور اس کی موجودہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نہ اس طریقے سے زبردستی امن کے لیے تیار ہیں، نہ جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ بھرپور جواب دیں گے۔ تو جو بھی یعنی وہ کسی معاہدے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں جو زبردستی ان کے اوپر مسلط کیا جائے، یا کوئی امن جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا جائے۔ یہ بہت دو اہم نکات ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اہل ایران نے فیصلہ کر لیا ہے، یا ایران کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جنگ لڑیں گے۔ لہٰذا ایک تو جو ہم یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ اس سے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، تو ممکن ہے ایسا نہ ہو، ایک مختصر سی جنگ ہو، اور کیونکہ تین مقاصد تھے، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے تین مقاصد تھے، ایک یہ کہ ایران کی جوہری طاقت کو ختم کیا جائے، ان کی میسائل کی طاقت کو ختم کیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ یہاں حکومت کو تبدیل کیا جائے اور سیاسی نظام کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس لیے اگر ان کی یہ اسٹریٹجی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نئے آثار نظر آئیں گے اپنے ہمسایہ ملک میں، لیکن اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے، اور جیسا کہ ایران عراق جنگ ہوئی تھی یا دوسری جنگیں تھیں، تو وہ تو کئی سالوں پر محیط تھی، لیکن ابھی یہ لگتا ہے کہ ایران نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، اور اس کی توقع نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے اوپر برسا برس سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اور پھر جو ہے جو ایسپیوناج کی وجہ سے یا اسرائیل نے جو ان کے اندر پینیٹریٹ کر کے جو نقصان پہنچایا ہے وہ خلاف توقع تھا۔ تو اس وجہ سے جو سیناریو ہے وہ الجھ گیا ہے، اور دیکھیے کہ اگلے 24 گھنٹے اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے ایک مختصر سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔
جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلّی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. محترم مسعود خان صاحب ہمارے سیکرٹری خارجہ بھی رہے, ترجمان بھی رہے, امریکہ میں سفیر بھی رہے, اور بڑی خاص طور پر آج کے جو ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بلکہ آغاز ہی سے کیا تھا کہ آرمی چیف کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے, غیر معمولی ملاقات ہے. خاص طور اگر میں براز پہ آ جاؤں کہ یہ پاکستان تو واحد اسلامی ملک ہے جو ڈکلیئرڈ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. ایران تسلیم نہیں کرتا, لیکن اس طرح لیکن جوہری توانائی کے اعتبار سے اور اس بات سے بڑے امریکنس کا کہنا ہے, یہ 7 کا کہنا ہے کہ ایران کیونکہ ایک اس پر اعتبار نہیں کہہ سکتا, اور اس بار وہ ان کے جوہری توانائی کے پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ خود یہ اپنی جگہ سوال ہے کہ واقعی اس کے بعد اتنی بھرپور ایٹمی صلاحیت ہے, اور میں دوسری طرف بعد میں آؤں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اور دوسرا سوال کا وہ رجیم چینج کا, لیکن پہلے سوال کا خان صاحب. ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی یہ سب کو معلوم ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو معلوم ہے, اسرائیل کو معلوم ہے, امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے یورینیم کی 60% افزودگی کر سکتا ہے. وہ فردوں میں جو ان کا ایک نیوکلیئر پلانٹ ہے یا اس کے علاوہ جو دوسری جگہوں پہ ہیں, تو وہاں یہ استعداد تو موجود ہے ایران کے پاس. لیکن اصل بات ہوتی ہے ارادے کی. ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ میں اسے آگے نہیں بڑھاؤں گا, 90% تک نہیں لے جاؤں گا, ہتھیار نہیں حاصل کروں گا. اور اس میں یہ جو جوہری افزودگی یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی یا پلوٹونیم کا حصول, یہ بہت سارے ممالک کے پاس ہے اور وہ اسے توانائی کے پلانٹس میں استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا رکن ہے, حصہ ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ حاصل کرے, صرف جو ہے اس طاقت کو توانائی کے لیے استعمال کرے. تو لیکن شک و شبہ پایا جاتا ہے, کیونکہ اسرائیل کو خاص طور سے یہ شک ہے کہ اگر اس کے پاس یہ صلاحیت رہی تو یہ نیوکلیئر اسلحہ بنا لے گا, اور یہ اس کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. تو خاص صاحب اس کے ساتھ ہی اگر میں یہ بھی ضمنی سوال آپ سے کر لوں کہ اگر ایران کو بالکل ہی وہاں پہنچا دیا گیا جہاں, اور اس کے جو ایک تاریخی پس منظر ہے اس قوم کا کہ بالکل آپ ان کو اگر ایلیمنیٹ کرنے پہ آ گئے, تو پھر اس بات کا امکان تو نظر انداز نہیں کیا سکتا کہ وہ پھر اس کا تجربہ بھی کر دیں اسرائیل میں. جی یہ سوال دوبارہ سے دہرائیے گا. میں نے کہا کہ یہ جو اگر سوال ہے کہ اگر ان کے پاس ہے ایٹمی طاقت ہے, اگر ایران کو بالکل ہی ختم کرنے کے قریب پہنچا دیا گیا, دھکیل دیا گیا, تو پھر الٹیمیٹلی وہ اسرائیل پر یہ ایٹمی تجربہ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے. جی اس میں یہ مفروضہ ہے کہ کیا اس کے پاس یہ پہلے سے استعداد ہے یا آنے والے دنوں میں وہ یہ استعداد حاصل کرے گا یا یہ تجربہ کرے گا. تو ایک تو یہ مفروضہ کہ اس کے پاس پہلے سے ہے, یہ ابھی تک اسرائیل نے بھی نہیں کہا. اسرائیل نے جو انتباہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں ایسے کر سکتا ہے. اور آپ کا سوال درست ہے کہ اگر ان کا وجود ہی خطرے میں آ جاتا ہے تو کیا وہ یہ راستہ اختیار کریں گے. تو یہ ایک راستہ شمالی کوریا کا ہے جو اس نے اختیار کیا تھا. نہ صرف اس نے جو ہے نیوکلیئر وار ہیڈز مینوفیکچر کیے, بلکہ اس کے علاوہ اس نے جو ہے میسائل بنائے ان کے لیے, ڈیلیوری وہیکلز, اور ان کی رینج بھی بہت بڑھائی. ان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز ہیں جن کی رینج جو ہے 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو ایک وہ راستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ایران اسے استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا. جو رہبر ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, بلکہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں استعمال کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اس میں انہوں نے شریعت کے نقطۂ نظر سے یہ کہا ہے, لیکن دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. جو یہ ہتھیار اگر آپ کسی کے اوپر استعمال کریں گے تو واپسی وار بھی اسی ہتھیار سے ہوگا, اور پھر جو ہے جوہری جنگ چھڑ جائے گی. اور جوہری جنگ چھڑے گی تو اس کی تباہ کاری سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. خلیجی ریاستیں, مشرق وسطیٰ, یورپ, جنوبی ایشیا, جنوب مشرقی ایشیا,
بلکہ پورا مشرقی ایشیا جو ہے اس کی زد میں آ جائے گا. تو یہ ایک بہت خطرناک فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ آج تک نیوکلیئر ویپنز کا تبادلہ نہیں ہوا تاریخ میں. یعنی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں تو امریکہ نے خاصا حملہ ہوا تھا کیا نا، سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے خلاف امریکہ نے تو کیا تھا نا. نہیں، میں تبادلہ کہہ رہا ہوں. اچھا تبادلہ سوری کہ مطلب یہ ہے کہ تبادلہ نہیں ہوا تھا، اوکے، یک طرفہ حملہ ہوا تھا. تو یہ صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے یہاں اگر یہ اس قسم کی کوئی جنگ چھڑ گئی، اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے. مطلب افواج اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہیں یا فوجی تنصیبات، پھر جو دنیا بھر کے سویلینز اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں. خاتم، اگر میں تھوڑا پھر ایک ضمنی سوال اسی سے اڑ گیا، غالباً ہندوستان اکانومی اس کی غالباً چوتھی بڑی اکانومی کی طرح وہ بڑھ رہا ہے، دفاعی نظام ہم سے بہت بڑا، معاشی طور پر، دفاعی طور پر، ہر اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ ہم سے کئی گنا بڑا ہے اور تھا. یہ جو حالیہ جنگ ہوئی، غالباً ایک ہی چیز نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں پہلا اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، اور اسی لیے غالباً مودی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا. ایک یہ بھی پہلو ہے. پھر میں دوسرے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایسا ہے خان صاحب نا؟ جی بالکل. جب کوئی کسی ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے تو پھر دوسرا حملہ آور 10 بار سوچتا ہے اور حملہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نتائج بہت خوفناک اور خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہندوستان کے بارے میں آپ نے کہا، ہم نے یہ صلاحیت ہی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم ہندوستان کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں، کیونکہ جو اندرا ڈاکٹرین تھا اس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان کے باقی حصے کو، مشرقی پاکستان کو انہوں نے الگ کر دیا تھا، باقی حصے کو بھی ملیامیٹ کر دیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ صلاحیت حاصل کی تھی. تو لیکن یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس میں یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان نے جھوٹ سے، فریب سے اور مبالغہ آرائی سے اپنی طاقتیں بہت زیادہ ظاہر کی ہوئی تھی، اور یعنی پاکستان کو وہ کمزور بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی ہم 60 فٹ کے ہیں اور ہمیں تو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا. تو یہ مت بھی پاکستان نے تباہ و برباد کر دی. خاتم، اگر میں آپ سے ویسے تو کنکلوڈنگ کویشچن نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ایشو ہے اور جس طریقے سے اس وقت صورتحال ہے بہت ہی خطرناک، بہت ہی سنگین، غالباً آپ نے اور ہم نے بہت کم دیکھا ہو ابھی حالیہ برسوں میں. اور ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، رجیم چینج. اب میں بھی اس کو بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں جو چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے G7 ہو، یعنی برطانیہ کبھی اتنا کھل کر بات نہیں کرتا تھا. حیرت ہے کہ اتنا بڑا ڈیموکریٹک کنٹری، اس نے بھی کہہ دیا. تو یہ جو رجیم چینج والی بات ہے، کیا اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کی اچھی وضاحت کر سکیں، مجھے ہمیں سمجھا سکیں. دیکھیے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو انہوں نے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو ختم کیا تھا. ایک نیا اسلامی نظام جسے ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں اسے نافذ کیا تھا ایران میں، جو آج تک چل رہا ہے، اور جس کے مطابق جو ہے ایک جمہوریت بھی ہے. لیکن چونکہ امریکہ اور ایران کی اسی وقت دشمنی کا آغاز ہوا تھا اور نئی حکومت سے دشمنی کا آغاز ہوا تھا، تو انہوں نے کبھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اسے ہمیشہ رژیم کہتے رہے. یعنی کہ جو عملاً تو حکمران ہیں لیکن ان کا کوئی قانونی حق نہیں، یہ وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ رژیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اس رژیم کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ہدف ہے. یہ بڑے عرصے سے، دہائیوں سے ان کا یہ ہدف تھا، اور اب جو بذریعہ اور براستہ اسرائیل وہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل خود اس سلسلے میں پیش ہے. تو یعنی یہ میں خیال ہے بہت کم یہ مثال ملتی ہے. بہرحال ہم نقصان اٹھا چکے ہیں، ہمارا بھی 2 لاکھ ہوا پاکستان. رجیم چینج تو اس کو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ہمارے ساتھ سانحہ واقعہ ہوا. لیکن یہ بہت ریپیٹیڈلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ٹرم کو تو لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ ان کے الائے اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حد تک وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے، بین الاقوامی قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انہوں نے اپنا جواز بنایا، انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی
عام طور پہ اپنے مغربی حلیف ممالک کے لیے بنایا ہوا ہے جو اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، اور جو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ ایران کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ہمارا جو ہے ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، بہت ہمارے گہرے تعلقات ہیں. ایک تو جو آج کل کے سیاسی اور سفارتی، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے بہت ہی گہرے صدیوں پہ محیط یہ تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ریژیم چینج جو ہے وہ صدام حسین کے لیے بھی استعمال ہوا، اس کے علاوہ جو دوسرے ملک میں جنہوں نے امریکہ کی مخالفت، قذافی کا بھی غالباً اگر ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں، اسرائیل کی مخالفت کی، جی قذافی کو معمر قذافی تھے. تو ان سب لوگوں کو ریژیم کہا جاتا تھا اور انہیں تبدیل کیا گیا، اور اسرائیل اس میں ہمیشہ پیش رہا ہے. بلکہ خیر جمال ناصر میں نے، لیکن اگر میں بالکل خان صاحب آپ سے یعنی اس حد تک تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو گفتگو کو اور بھی آگے بڑھاتا، لیکن یہ جو اگلے 48 گھنٹے 7 دن بہت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے چند دن، یعنی اس کو کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، مذاکرات کوئی کھڑکی دروازہ نہیں کھل رہا، بالکل یک طرفہ طور پر امریکہ اس کے لائے کر رہے ہیں. لیکن مجھے کہیں میں پڑھ رہا تھا، شاید اگر میں غلط ہوں، کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ویتنام وار میں امریکنس نے جب ہم سے کہا کہ کچھ ہماری مدد کریں تو ہم کیا مدد کرتے، تو انہوں نے کہا تھا اچھا پنگ پونگ کی جو ہے کیا ہے وہی بھیج دیں. آپ افسوسناک امر نہیں ہے کہ کوئی علامتی طور پر بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ہوں یا عرب ممالک ہوں، ایون انسانی بنیاد پر جو اور بھی ملک ہیں ویسٹ کے، کوئی ابھی تک سمبولکلی بھی سپورٹ نہیں مل رہی ایران کو، جبکہ اسرائیل کو سب کچھ مل رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ جو اسلامی ممالک خاص طور سے جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر ایران کی حمایت کی ہے. جب ایران عراق وار ہو رہی تھی تو یہ ساری خلیجی ریاستیں ایران کے خلاف تھیں اور صدام حسین کا ساتھ دے رہی تھیں. یا اسی طریقے سے اس زمانے میں سارے مغربی ممالک اور بڑی حد تک روس اور دوسرے جو ممالک تھے جو مشرقی یورپ کے تھے وہ صدام حسین کے ساتھ تھے. اس مرتبہ یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے کھل کر مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے کی، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل کی مرضی کی کوئی حکومت ایران میں آ گئی تو ان کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حال ہی میں ماضی قریب میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب اور ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ گفت و شنید سے، سفارتکاری سے دور کی جائیں، اور بڑی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے. تو ان کو نئے ایکٹرز کے ساتھ دوبارہ انگیج کرنا پڑے گا. تو یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے، یعنی یہ ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کہ اگر ایران کو اس طریقے سے منہدم کر دیا گیا تو خود خلیجی ریاستیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں. اس میں صرف جو ہے ان کے لیے سلور لائننگ یہ ہے کہ ایک ایبراہم اکارڈ ہے جو صدر ٹرمپ نے ان کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ جو 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہودیت، ان کے جو ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ، اور ان میں بھائی چارے اور امن و سلامتی کو فروغ دیا جائے. تو وہ ایک بڑا پلان ہے. اس میں اگر ان کی بچت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں اسی قسم کا تناؤ اور کشیدگی رہی تو یہ جو ایران کے اوپر حملہ یا ایران کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ اہل عرب اور بالخصوص جو خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو بھی مخدوش کر سکتے ہیں. شکریہ مطلوب خان صاحب، آپ کے یقیناً ہمیشہ آپ کی گفتگو سے مجھے کوئی نئے پہلو سے آشنائی بھی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے پوری صورتحال کو سمیٹا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کے تناظر میں کہ ہمارے آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے مدعو کیا ہے. اس گفتگو کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان، ہندوستان اور پھر اوور آل ایران اسرائیل جنگ پر. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.